دیتا ہے، اور یہ ایک ہنر بھی ہے پوری دنیا پہ بہت بڑا۔ فن خطاطی ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ اس کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے، پیپر ہے، قلم ہے، انک ہے، اس کو بیٹھ کے لکھنا کیسے ہے، اس کی مشق کیسے ہے، شروعات کیسی کی جائے، کیسے اس کو سیکھا جائے، تو یہ ساری چیزیں ابھی شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کی ایک باقاعدہ ورکشاپ رکھیں جس میں ہم طلباء کو وہ چیزیں بھی دکھائیں، وہ کام بھی دکھائیں کہ یہ کام ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، اس کی ترتیب یہ ہوگی تاکہ طالب علم جو ہیں ان کے اندر اس کو ایک شوق بھی پیدا ہو، آگاہی بھی ہو کہ کیا چیز ہے۔ تو آج میں تو اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا، تو شیخ صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلیں 10-15 منٹ ہی صحیح جو ہمارے پاس موجود ہیں طالب علم ان کو آپ آگاہی دیں۔ تو آپ لوگ اگر اس کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کوئی یہاں پہ ایک ورکشاپ رکھیں اس سلسلے میں، تو جس میں ہم 2 گھنٹے کی ورکشاپ میں یہ بتائیں کہ خطاطی کیا ہے، کیوں ضروری ہے یا کیوں ضروری نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پہ طالب علم کا سوال ہوتا ہے، ہر طالب علم کا، کہ ہمارے ہاں کراچی میں شارٹ کورسز کا دور ہے، کورسز کروائے جاتے ہیں، 2 سے 2.5 مہینے کا کوئی بھی کورس کسی کوچنگ سینٹر سے کیا جاتا ہے، تو وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کے کہ وہ کسی جگہ جاب یا کسی ادارے میں وہ کام آ جائے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بغیر کسی مقصد کے کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں کسی جگہ پڑھ رہا ہوں یا میری اگر دکان ہے یا میرا اگر کوئی کسی جگہ ادارے میں کوئی میری جاب ہے، اس سے ہٹ کر میری لائف میں کیا ہے، یعنی اگر اتوار کے اتوار میں کرکٹ کھیلتا ہوں اپنا وقت گزارنے کے لیے، یا گھر میں فری وقت ہے تو لوڈو کھیلتا ہوں یا کیرم کھیلتا ہوں، یا میں نے جم جوائن کیا ہوا ہے، یا میں تیراکی کا شوق رکھتا ہوں، یا مجھے گھڑ سواری کا شوق ہے، تیر اندازی کا شوق ہے، یہ سارے فنون اسلامی ہیں، لیکن صد افسوس ہے کہ ہمارے مدارس میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہے، جبکہ یہ مدارس سے ہی سکھائی جانے والی چیزیں ہیں، اس کی کوئی دوسری یونیورسٹی نہیں ہے۔ اسلامی فنون کیا ہے؟ فنون لطیفہ جس کو ہم بولتے ہیں، فن تقریر ہے، فن تحریر ہے، فن تصنیف ہے، فن قرات ہے، فن تعمیر ہے، نقش و نگاری ہے، آرٹ ہے، یہ سارا اسلامی فن ہے، اور خطاطی اس کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا جو فنون لطیفہ کا جو فن ہے وہ فن خطاطی ہے۔ تو جس طرح ہم یہ سارے شوق پورے کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی یعنی ضروری ہم کوئی جواب دے نہیں ہے کسی کو کہ میں جم کیوں جوائن کر رہا ہوں، یہ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اسی شوق کے اندر یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ ہماری جو اکثر جو تعداد ہے طلباء کی، وہ اپنا جو فارغ وقت ہے وہ موبائل پر یا نیٹ پر اگر ضائع کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی چونکہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک بہترین مشغلہ ہے، بہترین ایک کام ہے کہ اگر ہم اس کو سیکھتے ہیں تو چونکہ اس کی وابستگی قرآن سے ہے تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں۔ جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والے کے لیے تو ہم الف با جیم یہ چیزیں لکھ رہے ہوں گے، اور کہنے والا ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی کہے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، الف با جیم دال را سین لکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ سمجھ لیں اور جب اس کی دنیا میں آپ آئیں گے، اس پہ سٹڈی کریں گے، نیٹ پہ دیکھیں گے، کیلی گرافرز کو جو پوری دنیا میں جو ایک نام رکھتے ہیں، اور اس کی تاریخ پہ پڑھیں گے، اس کے اوپر بکس پڑھیں گے، اس کے اوپر لیکچرز لیں گے، اس کام کو کریں گے، تو نہ تو یہ آپ کو کبھی بور کرے گا، نہ یہ آپ کو کبھی یعنی سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا اور بہترین عرب ممالک کے اندر